محبت ایک جنون ایپیسوڈ 10 سبسکرائب مائی چینل تھینک یو۔ پپو زوال مجھ سے ناراض ہے۔ رات کو وہ پپو سے بولی تو بیٹا مناؤ اسے۔ کیسے؟ مجھے کیا پتا کیسے، شوہر ہے تمہارا، تم جانو۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ پر پپو بیٹا رشتوں میں زیادہ دن تک دوریاں نہیں آنی چاہیے، ورنہ فاصلے ان رشتوں کے درمیان اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے بھی حالات میں تمہارا نکاح ہوا، بہرحال وہ تمہارا شوہر ہے، تم سے محبت کرتا ہے، اس نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے۔ اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ ناراض ہے تم اسے مناؤ۔ پھر کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی۔ وہ ٹھان چکی تھی اگر وہ اسے منا کر ہی دم لے گی۔ دوریاں نہیں آنی چاہیے، ورنہ فاصلے ان رشتوں کے درمیان اپنی جگہ بنا ہی لیتے ہیں۔ جیسے بھی حالات میں تمہارا نکاح ہوا، بہرحال وہ تمہارا شوہر ہے، محبت کرتا ہے، اس نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے۔ اب تمہارا فرض بنتا ہے اگر وہ ناراض ہے تم اسے مناؤ۔ پھر کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی۔ وہ ٹھان چکی تھی اور وہ اسے منا کر ہی رہے گی۔ باہر دروازہ بجا۔ زوار اپنے کمرے میں بیٹھا آرام کر رہا تھا کہ اماں چلی آئیں۔ زوار پتر چاچا جا کے ڈاکٹرنی کو بلا لا۔ کیوں؟ خیریت اماں؟ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے بیٹا، عمار کی طبیعت بہت خراب ہے، صبح سے بخار ہے اسے، اور اب تو زیادہ ہی طبیعت خراب ہو گئی ہے اس کی۔ اوہو، میں ابھی جاتا ہوں اماں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ اٹھا اور انہیں تسلی دیتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پریشی کے گھر کے باہر کھڑا تھا اور اس کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ پریشی کے اندر سے آواز آئی۔ میں زوار۔ پریشی کا دل بے ترتیب دھڑکا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ زوار اندر آیا۔ ارے زوار، آؤ اندر آؤ، پپو بولی۔ وہ پریشی کو نظر انداز کرتا اندر آیا۔ جی پپو، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کہو؟ الحمدللہ۔ بیٹھو نا بیٹا۔ نہیں پپو، پھر کبھی۔ عمار کی طبیعت ٹھیک نہیں تو ان کو لینے آیا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اس نے پریشی کی طرف اشارہ کر کے پپو سے کہا۔ ہاں بیٹا لے جاؤ، آخر کو بیوی ہے تمہاری۔ پپو نے فوراً اجازت دی۔ ان محترمہ سے بھی پوچھ لیں اگر یہ جانا چاہیں میرے ساتھ۔ میں آتی ہوں، کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ اور جب آئی تو اس کے ہاتھ میں باکس تھا۔ اپنے گرد کالی شال لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زوار پپو سے ملا اور پریشی کو لے کر باہر آیا۔ بیٹھو۔ زوار نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ پریشی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش سی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی اس سے بات کرنے کی۔ اب کچھ تو بولنا تھا۔ عمار کو کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ خود جا کے دیکھ لینا، کہہ کر وہ پھر خاموش ہو گیا۔ پریشی کو یکدم غصہ آیا۔ پہلے جب میں بات نہیں کرتی تھی تو وقت بے وقت مجھ سے بات کرنے لگے رہتی تھی، اور جب میں خود کر رہی ہوں تو صاحب کے مزاج ہی نہیں مل رہے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ زوار اس کی حالت کو بخوبی سمجھ رہا تھا، پر غصہ تھا۔ کیا وہ ایکسکیوز نہیں کر سکتی تھی؟ چلو ایکسکیوز نہ صحیح، محبت کا اظہار کر دے۔ بیٹھی رہی۔ دونوں اپنی جگہ منہ بنا کے بیٹھے رہے تھے۔ گاڑی حویلی پہنچی۔ دونوں حویلی میں داخل ہوئے تو اماں اور ملک وجاہت پہلے چلے آئے۔ آئیں ڈاکٹرنی جی۔ وہ اسے لے کر عمار کے روم میں چلی گئی۔ اسے دیکھیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اسے صبح سے بخار میں تپ رہا ہے۔ جی میں دیکھتی ہوں، آپ تسلی کریں۔ پریشی نے ان کا چیک اپ کیا اور کچھ ضروری دوائیاں دی، اسے لکھ کر دیں۔ یہ دوائیاں آپ انہیں ٹائم پر دیجیے گا اور ان کے کھانے کا خاص خیال رکھیے گا، موسمی بخار ہے اور کچھ نہیں۔ پریشی نے ہدایت کی تو اماں بولی۔ شکریہ بیٹا، بہت بہت، کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض ہے، آپ کے اور بھی بہت فرض ہیں، وہ بھی یاد کر لیا کریں۔ زوار زور سے بولا تو اماں کے سامنے یوں بولنے پر شرمندہ سی ہو گئی۔ ارے زوار کیوں میری دھی کو تنگ کرتا ہے؟ اماں نے پریشی کو ساتھ لگایا تو پریشی حیرانگی سے زوار کو دیکھنے لگی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتی ہوں، میرے زوار کی پسند ہو تم۔ اماں نے بھی اس کی حیرانگی نوٹ کر لی تھی۔ مجھے تو دل و جان سے پسند ہے اپنی نو۔ زوار سے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، اماں پریشی سے باتیں کرتی بولی۔ زوار نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ پر آپ کی بہو کو آپ کو بیٹا کچھ خاص پسند نہیں ہے؟ زوار بولا تو پریشی نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا کمی ہے میرے پتر میں؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پریشی بوکھلا گئی۔ اماں ہنس دی۔ زوار نے گاڑی سٹارٹ کی۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ زوار منتظر تھا کہ وہ اب اسے کچھ بولے، پر نہیں، وہ کچھ نہ بولی۔ زوار چڑ گیا۔ گھر آیا تو وہ گاڑی سے اتری۔ اور آپ نہیں آئیں گے؟ میں کس کے لیے آؤں؟ ویسے بھی پوچھا ہے میں نے، پپو سے بھی مل لیجیے گا۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ پپو سو چکی ہوں گی، اور اس ٹائم غیر مرد کو اپنے گھر بلا رہی ہو؟ پریشی نے اس کو حیران نظروں سے دیکھا۔ غیر؟ ہاں تو میں کیا لگتا ہوں تمہارا؟ پتہ نہیں کیا اسے بلوانا چاہ رہا تھا وہ۔
وہ خاموش ہو گئی۔ میڈم کی زبان ویسے کتنا چلتی ہے، اور آج گونگی بیٹھی تھی۔ کیا ہوتا اگر یہ بول دیتی کہ شوہر ہو میرے؟ زوار دل ہی دل میں مخاطب ہوا۔ اتنے میں پھپھو نے دروازہ کھولا اور وہ اندر جانے لگی تو زوار گاڑی جن سے بھگا لے گیا۔ اگلے دن زوار کو کسی کام سے شہر جانا تھا۔ بڑا سوچا جانے سے پہلے محترمہ کی شکل ہی دیکھا کے جائیں۔ یہ سوچتے ہی اٹھا اور پریشی کے گھر جانے لگا۔ زوار پریشی نے دروازہ کھولا۔ زوار کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں دیپ سے جلنے لگے تھے۔ وہ اندر آیا۔ ارے زوار بیٹا، پھپھو اٹھی۔ ارے بیٹے پھپھو۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے پوچھا، کہیں جا رہے ہو؟ جی، ایک ضروری کام کی وجہ سے شہر جا رہا ہوں، سوچا آپ سے مل لوں۔ یہ تو بہت بہت اچھا کیا۔ پریشی جا کے چائے بناؤ، شوہر آیا ہے، گھر پہ کوئی فکر ہی نہیں لڑکی کو۔ پھپھو نے اپنے کام میں لگی پریشی کو وہیں کھڑے کھڑے جھاڑا۔ وہ ایک دم شرمندہ ہو گئی۔ جی کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنا کر لائی۔ چائے اس نے آہستگی سے کہا۔ زوار نے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے پیتے ہوئے پھپھو سے باتیں کرنے لگا۔ زوار نے چائے کا کپ خالی کر کے ٹرے میں رکھا۔ پھپھو کسی کام سے اٹھ کر کمرے میں گئیں تو وہ بربرائی، بندہ تعریف کے بول ہی بول دیتا ہے، پر نہیں، زوار نے اس کی بربراہٹ بخوبی سنی تھی۔ وہ مسکرایا اور اسے تپانے کو بولا، اب بندہ تعریف کے قابل ہو تو اگلا تعریف کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے۔ زوار نے کہا، کیا مطلب آپ کا؟ مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ اور ہاں، میں ایری گیری لڑکیوں سے بات نہیں کرتا، کہہ کر اس نے بات ہی ختم کر دی۔ ایری گیری؟ میں ایری گیری ہوں؟ وہ اس کے سامنے آ کر کمر پر ہاتھ باندھ کے ڈراکا عورتوں کی طرح بولی۔ وہ کچھ بولنے نہیں لگا تھا کہ پھپھو چلی آئیں۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ پریشی کلینک سے اٹھی۔ ملازمہ اسے باتیں کہہ رہی تھی کہ ملازمہ باتوں باتوں میں بولی، اللہ زوار سائیں کو بھی زندگی اور صحت دے، سنا ہے ہسپتال میں ہے۔ پریشی ایک دم چونکی۔ کیا مطلب؟ وہ کیوں ہسپتال میں ہے؟ آپ کو نہیں پتا بی بی جی؟ زوار سائیں کا دوپہر کو بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ پریشی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بہت خطرے میں ہیں جی وہ۔ پریشی ایک دم چیئر پر بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے اسے دیکھا، بی بی جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ پلیز سبسکرائب مائی چینل، تھینک یو، اللہ حافظ۔